السلام علیکم ناظرین، آج ہم اردو زبان کی چوتھی کا سبق نمبر 10 جو سلطان فیروز کے سلسلے میں تھا اسی کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ دوسرا حصہ نمبر 5 سے باقی تھا، چلیے بلا تاخیر اسے ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بڑا رعایا پرور، رعایا کہتے ہیں پبلک کو، نیک منش اور رحم دل بادشاہ تھا۔ رحم دل کائنڈ۔ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ تغلق کے زمانے کا زر تقاوی کہتے ہیں وہ روپیہ جو گورنمنٹ یا سرکار کی طرف سے ہیلپ کے طور پر کاشتکار کو، فارمرز کو دی جاتی ہے۔ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ تغلق کے زمانے کا زر تقاوی جو رعایا کے ذمے واجب الادا تھا، واجب الف کو سائلنٹ کر کے یہ با لام میں لگا دیں گے، واجب الادا تھا۔ واجب الادا کہتے ہیں جو ضروری تھا، ادا کرنا، جس کا پے کرنا ضروری تھا۔ یک لخت معاف کر دیا، یعنی فوراً معاف کر دیا، تمام کا تمام، ٹوٹل۔ ایک بار اس نے ملک سندھ پر فوج کشی کی تھی۔ سندھیوں نے شاہی فوج کی تباہی کا یہ سامان کیا کہ فصل ربیع کی زراعت جو تیار تھی خود برباد کر دی۔ فصل کہتے ہیں موسم کو، اور ربیع کہتے ہیں جس میں برسات ہوتی ہے اور پیڑ پودے لہلہانے لگتے ہیں۔ تو اس ٹائم جو فصل تھی نا، اسے سندھیوں نے برباد کر دی تاکہ سلطان کا جو لشکر یہاں آیا ہے اسے کھانے کے لیے کچھ نہ ملے اور وہ بھاگ جائیں۔ جب یہ کیفیت معلوم ہوئی، یہ حالت، کیفیت معنی حالت، تو فیروز شاہ نے دوسرے ملک سے غلہ خرید کر منگوا لیا اور حملہ جاری رکھا۔ حملہ معنی اٹیک۔ اتفاق سے 4000 آدمی غنیم کے گرفتار ہو کر آ گئے۔ اگرچہ ان لوگوں نے شاہی فوج کو فاقے سے مارنے کی تدبیر کی تھی، کوشش کی تھی مگر اس فیاض نے ان کو خوب شکم سیر کھانا کھلایا، یعنی خوب بہترین طریقے سے اس قیدی کو بھی کھانا کھلایا، بدلہ نہیں لیا، مارا نہیں۔ یہ بادشاہ تکلف اور اسراف کہتے ہیں فضول خرچی، اور اسراف کو بہت ناپسند کرتا تھا۔ خود بھی موٹے کپڑے عام آدمیوں کے سے پہنتا تھا۔ کیسے مطلب کی طرح، خود بھی موٹے کپڑے عام آدمیوں کے سے پہنتا تھا۔ چاندی سونے کے ظروف یعنی برتن، ظروف اور جواہرات کے استعمال کی بھی ممانعت کر دی تھی، یعنی منع کر دیا تھا کہ چاندی کے برتن ہمارے کھانے کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ اس نے نگر کوٹ سے چند فاضل کہتے ہیں پی ایچ ڈی،
MA۔ اس نے نگر کوٹ سے چند فاضل پنڈت بلوا کر سنسکرت کی بعض کتابوں کا ترجمہ کہتے ہیں انواد کو، ٹرانسلیٹ، ترجمہ فارسی زبان میں کرایا تھا۔ اس کو عمارت کہتے ہیں بلڈنگز، اس کو عمارتوں کا بھی بڑا شوق تھا۔ سرائیں، خانقاہیں کہتے ہیں جہاں صوفی منش لوگ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ مسجد سے الگ ہوتی ہیں۔ سرائیں جہاں پر مسافر آرام کریں، مسافر خانہ۔ سرائیں، خانقاہیں، مسجدیں، یہ پلورل سے ہے مسجد کی، مسجدیں اکثر بنوائیں یعنی زیادہ تر۔ آب پاشی کے لیے، آب پاشی کہتے ہیں، آب کے معنی پانی اور پاشی کے معنی آتے ہیں پٹانا، پانی ڈالنا، پانی پٹانا۔ آب پاشی کے لیے نہریں کھدوائیں، بے شمار یعنی انگنت، انکاؤنٹیبل، بے شمار باغات لگوائے یعنی انکاؤنٹیبل گارڈنز انہوں نے لگوائے۔ کئی شہر آباد کیے، چنانچہ جون پور اسی کا آباد کیا ہوا ہے۔ کس کا؟ یعنی سلطان فیروز کا، اسی نے جون پور آباد کیا تھا۔ بعض حرکات اس کی ایسی تھیں، حرکات مطلب عادت، بعض حرکات اس کی ایسی تھیں کہ جو اس کے ضعف عقل پر دلالت کرتی ہے۔ ضعف عقل یعنی عقل کی کمزوری، یعنی ایسا لگتا تھا کہ مائنڈ سے کچھ تار چھوٹ گیا ہو اس کا، اسی کا ضعف عقل پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً فال شگون، یہ تیر وغیرہ سے یہ فال نکالا کرتے تھے پہلے، کئی طریقے کی ان لوگوں کے سامنے چیزیں تھیں جو آج کل بہت کم ہو گئی ہیں۔ مثلاً فال شگون اور خواب کی، دیکھیے خواب لکھا جاتا ہے لیکن پڑھیں گے خواب، اور خواب کی تعبیر کا بڑا معتقد تھا، یعنی اگر کوئی وہ ڈریم دیکھتا تھا اور جس سے وہ پوچھتا تھا، اگر وہ بتا دیتا تھا اس خواب کے بارے میں کہ ایسا ہوگا تو یقین کر لیتا تھا، وہ بلیو کر لیتا تھا۔ اور خواب کی تعبیر کا بڑا معتقد تھا، اور اہلکاروں یعنی ورکرز، اور اہلکاروں کی رشوت ستانی سے، رشوت کہتے ہیں گھوس، رشوت ستانی سے دیدہ و دانستہ، دیدہ مانے دیکھ کر، دانستہ مطلب جان بوجھ کر، دیدہ و دانستہ چشم پوشی کرتا تھا۔ چشم پوشی یعنی نظر انداز کر دیتا تھا، چشم کے معنی آنکھ کے آتے ہیں اور پوشی کے معنی چھپانا، یعنی چشم پوشی کر دیتا تھا، اس کو کچھ نہیں کہتا تھا، دیکھ رہا ہے کہ رشوت لے رہا ہے پھر بھی چھوڑ دیتا تھا۔ رشوت ستانی کی سے دیدہ و دانستہ چشم پوشی کرتا تھا، یعنی جان کر کے بھی کچھ نہیں کہا کرتا تھا۔ تو ناظرین یہ سبق یہیں پہ روکتے ہیں، مکمل ہوا سبق نمبر 10، اسے آپ سبق نمبر 10 کا پارٹ 2 کہیں گے، اور اس کو اگر آپ اسی طریقے سے ڈھونڈیں گے تو یہ سبق بھی انشاءاللہ آپ کو مل جایا کرے گا۔ اور میں نے بارہا یہ باتیں کہی ہیں کہ جو سبق ادھورا رہ جائے تو اس سبق کا نمبر دیکھ کر کے اس کا پارٹ 2 پارٹ 3 کر کے آپ ڈھونڈ لیں گے تو انشاءاللہ وہ سبق آپ کو مل جایا کرے گا۔ تو میری ویڈیو کو آپ اسی طریقے سے ڈھونڈا کریں، اور پلے لسٹ ضرور جا کر چیک کر لیا کریں جنہیں پڑھنی ہو۔ ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اردو سیکھنا چاہتے ہیں، کیسے آئے گی؟ تو میرا ان سے یہ کہنا ہے کہ اردو قاعدے کی جو ویڈیو میں نے ڈالی ہے اس کو شروع سے روزانہ اچھی طریقے سے یاد کر کے پڑھیں، انشاءاللہ بہت جلد اسے اردو آ جائے گی، اور اتنی جلدی آئے گی کہ آپ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر 1.5 مہینے 40-45 دن اگر آپ نے پڑھ لیا تو اردو کے قاعدے کی ویڈیو پوری سمجھ میں بھی آ جائے گی اور پوری پڑھ بھی لیں گے، اور پھر انشاءاللہ دوسری کتابیں بھی آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائیں گی۔ تو آپ ہمت نہ ہاریں، میں بار بار کہتا ہوں، میرے پاس تقریباً 30 بچے ایسے ہیں جن کو میں نے پڑھایا ہے، انگلش وغیرہ بھی پڑھاتا ہوں، لیکن اردو جن کی میں نے پڑھائی ہے، جن کو پڑھائی ہے، اور قرآن، یہ بہت جلد وہ سیکھ گئے ہیں۔ اردو کا میرا گمان ہے کہ زیادہ تر بچے
30 بلکہ 40 سے 50 دن کے اندر انہیں اردو آنے لگی ہے۔ تو یہ ایسا ہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ انہی ویڈیو کو میں بھی انہیں ویڈیو بنا کر کے دے دیا کرتا تھا، اور وہ بچے میرے موبائل سے ویڈیو دیکھا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر یاد کر کے مجھے سنایا کرتے تھے۔ وہ انہی ویڈیوز کی وجہ سے جو وہ میرے بچے اڑا دیا کرتے تھے میرے مکتب کے، تو ایسی صورت میں نے اس کو یوٹیوب پر ڈالنا شروع کر دیا، تو آپ لوگوں نے بھی اچھا رسپانس دیا، تو اس لیے میں یوٹیوب پر آ گیا۔ تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد سیکھ لیں گے اور بہت اچھی اردو پڑھ پائیں گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔